نماز کچھ صورتوں میں جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا اس کی رخصت ہے، وگرنہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر وقت مقررہ پہ فرض کی گئی ہے۔ یہ کیسا شیڈیول ہے؟ دن میں 5 مرتبہ ہم نے کام چھوڑنا ہے اور رب کی بارگاہ میں آنا ہے۔ لیکن کچھ ایسی صورتیں ہیں جس میں رخصت ہو جاتی ہے کہ آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ایک بزرگ، نوجوان بھی نہیں، ہٹا کٹا بھی نہیں، بزرگ، صبح کا وقت ہے، لائٹس وغیرہ نہیں تھی، بہت پرانے وقتوں کی بات، بارش بہت تیز چل رہی تھی، کچا راستہ، مسجد تھوڑی دور، تو گھر والوں نے بولا کہ بابا نماز گھر پڑھ لے، باہر نہ جانا، موسم نہیں ٹھیک ہے، راستہ بھی خراب ہے، گر سکتے ہو۔ بزرگوں کہنے لگا نہیں، جماعت نہیں چھوڑنی۔ تو وہ گھر سے نکلے، ہوا کیا، اور راستے میں گر گئے، پھر واپس آئے، کپڑے تبدیل کیے، پھر بھاگے نماز کے لیے، پھر گئے، پھر گر گئے، پھر واپس آئے، پھر کپڑے تبدیل کیے، پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہاتھ میں مشال لے کے کھڑا ہوا ہے، روشنی کی۔ اب اس بزرگ کو مسجد کے دروازے تک چھوڑ کے آیا۔ تو پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ یار اتنا بھلا کیا تو نے میرا، اتنا بڑی نیکی کی ہے، آجا تو بھی نماز پڑھ لے۔ کہنے لگا میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، میں تو بلکہ لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہوں۔ تو وہ بزرگ پوچھنے لگے تو ہے کون؟ وہ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ تو بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ شیطان ہو کے تو مجھے رب رحمان کے دروازے تک لے کے آیا۔ تو وہ شیطان کہنے لگا جب آپ پہلی دفعہ پکی نیت، پختہ ارادے کے ساتھ گھر سے نکلے تھے نا نماز پڑھنے کے لیے، آپ گر گئے، آپ کے کپڑے خراب ہوئے، آپ کپڑے بدلنے گئے، آپ کے اس عمل کو رب تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ آپ کے محلے کے جتنا بھی لوگ تھے رب تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ پھر آپ گئے واپس، پھر کپڑے بدل کے آئے، پھر آپ گرے، پھر واپس گئے۔ تو جب دوسری مرتبہ آپ نے یہ عمل کیا تو رب تعالیٰ نے آپ کے پورے شہر کے لوگوں کو معاف فرما دیا۔ تو میں ڈر گیا کہ اگر یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا تو کہیں یہ سارے مسلمانوں کو نہ بخشوا جائے، اس لیے جو ہے میں تمہیں مسجد تک چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمارے بزرگ تو ایسے ہوتے تھے، نماز کے ساتھ محبت ہوتی تھی، لگن ہوتی تھی، ایک پیار ہوتا تھا نماز سے، لیکن ہمارا نہیں ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یار آج میرا یہ نقصان ہو گیا، آج میرے پیسے گم ہو گئے، آج میرا موبائل خراب ہو گیا، آج یہ چیز نہیں ملی، مجھے پریشان بڑے ہوتے ہیں۔ کبھی رات کو تنہائی میں بیٹھ کر ہم نے یہ سوچا کہ یار آج سارا دن ہم نے رب تعالیٰ کے دروازے پر نہ جا کے کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ کیا کبھی سوچا اس قبر کے بارے میں؟ کبھی سوچا ہے اس لمحے کے بارے میں کہ جب سانس ختم ہو جائے گی، سانس کی مالا ٹوٹ جائے گی، پھر لوگ ہلکے سے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے ہماری آنکھوں کو بند کر دیں گے، کفن میں لپیٹ کر ہمیں منو مٹی کے نیچے دبا کے آ جائیں گے، پھر کوئی رکے گا نہیں وہاں پہ، پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ چلو یار نیا نیا گیا، تھوڑی دیر ٹھہر جاتے، اس کا دل لگ جائے پھر چلے جائیں گے، نہیں، فوراً بھاگنے کی کریں گے، ہر بندہ بھاگنے کی کرے گا۔ پھر وہ قبر ہوگی اور وہ بندہ ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر کے عذابوں میں سے سب سے پہلا عذاب جو ہے، 15 عذاب جو ہے گنہگار کی قبر پہ جو ہے نا وہ مسلط کیے جاتے ہیں، 15 عذاب۔ اور وہاں پر پہلا عذاب کیا ہے؟ وہ یہ دیا جائے گا گنہگار کو کہ اس کی قبر جو ہے وہ آپس میں ملا دی جائے گی، اور اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی، کچھ نہیں بچے گا۔ آج اگر ہم دوست ایک دوسرے سے مل رہے ہوں محبت کے ساتھ، کوئی تھوڑا سا کمزور ہو اور دوسرا دوست جو ہے وہ تھوڑا طاقتور ہو، تھوڑا موٹا ہو، تو جب وہ اس کو محبت سے گلے لگاتا ہے، تھوڑا دباتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ یار بس کر یار، پسلیاں توڑنی ہے کیا؟
تو یہ محبت کا دبانا ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو قبر کی سختی کس سے برداشت ہونی ہے؟ وہ محشر کی گرمی کس سے برداشت ہونی ہے؟ وہ گرز کس سے برداشت ہونے ہیں؟ جو گنہگار کی قبر میں گنہگار کو عذاب کے طور پر مارے جائیں گے. تو کیوں نہ یار گناہوں کا راستہ چھوڑ کے رب رحمان کا راستہ اختیار کیا جائے. کہہ دے رب تعالیٰ سے آ جائیں آج اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے بولیں کہ رب تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں,